بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی، اس کے فضائل اور اس کی تفسیر مکمل بیان کی جا چکی ہے۔ آج سے ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ عربی کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر گائے کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک مسئلے کے اندر گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ واقعہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ آگے ذالک الکتاب سے اس سیدھے راستے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں جس کے اندر بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث برکت ہے اور چھوڑ دینے والے کے لیے حسرت اور بدنصیبی ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کے اوپر اہل باطل کا کوئی حق نہیں چلتا، جو پڑھتا ہے اس پر اہل باطل کا کوئی زور نہیں چلتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا رہتا ہے اس کے اوپر جادوگروں کا کوئی زور نہیں چلتا، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، کسی قسم کا بھی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ ذروۃ القرآن اور سنام القرآن ہے۔ عربی کے اندر ذروہ اور سنام کہتے ہیں کہ جو چیز میں سے، جو اس شے میں سے سب سے افضل حصہ ہو اس کو ذروہ اور سنام کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن میں سے افضل سورت ہے، اور اس کے ہر آیت کے نزول کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 80 فرشتے نازل کیے، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو سب سے افضل آیت ہے، یعنی کہ آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 ایسی آیتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت ان 10 آیتوں کو پڑھ لے تو اس گھر کے اندر جن اور شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس کے گھر والے اور وہ پڑھنے والا آفتوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں۔ پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 2 آیتیں۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور 3 آیتیں آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کے بعد اس سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے آخر تک، یہ ٹوٹل 10 آیتیں بنتی ہیں۔ ان 10 آیتوں کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ہر رات کو یہ 10 آیتیں پڑھ کر سویا کرے۔ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی کئی صورتوں کے شروع میں ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معانی کیا ہیں؟ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں، جمہور علماء اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صورتوں کے شروع میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جن کے معانی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے، لیکن آگے بتلانے سے منع کر دیا گیا ہے کہ حروف مقطعات کے کیا معانی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم دیا گیا ہے، لیکن آگے بتانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان آیتوں کے ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔